الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، کلام مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت حقیقت میں ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خالق کائنات کا اعلان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان نے نہیں رہنا۔ جو دنیا میں پیدا ہوا ایک دن دنیا سے اس نے ضرور رخصت ہونا ہی ہونا ہے، دنیا چھوڑ کر اس نے جانا ہی ہے، چاہے کوئی نیک انسان ہے، چاہے کوئی برا انسان ہے، چاہے چرند پرند دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک نے اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ تو جب ہم سب کو یہ علم ہے، اس بات کو جانتے ہیں، تو میرے بھائی ہمیں اس دنیا کی جو چند دن کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے ایسی گزارنی چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی ہم سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہماری تمام تر دنیا کے اندر جو دن رات زندگی گزر رہی ہے اس سے خوش ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا آپ جانتے ہیں کہ پھر ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ اچھی بن سکے گی۔ اور اگر دنیا میں اللہ ناراض رہا تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ناکامی ہوگی، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند دن کی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے، کل من علیہا فان،
اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی رہنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا اللہ ہی ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دنیا میں اسی کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں موجود ہیں۔ الحی القیوم، یہ صفات صرف خالق کائنات کی ہیں اور کسی انبیاء میں سے بھی کسی کی صفات نہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا۔ یاد رکھیے یہ خالق کائنات کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور کسی کی یہ صفات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات کو بنایا، ہمارے پیارے پیغمبر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس دنیا کی زندگی سے پردہ فرما گئے۔ جب اللہ کے محبوب رخصت ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا جس نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے، عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹکا لگا، زمین پر گرے، پھر خیال آیا کہ واقعتاً اللہ کے محبوب جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو میرے بھائی الحی القیوم یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر ایک چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی 100 سال زندگی ہے، کسی کی جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے، کسی کی جو ہے وہ 50 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ میری زندگی اس کائنات میں کتنی ہے، میں نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ لیکن جتنی زندگی ہے میرے بھائی اللہ کی مان کر چلنے میں گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں، قبر بھی کہے کہ جتنے انسان چلتے تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، میرے سلوک کو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حدیث پاک کے اندر جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، آپس میں پسلیاں ایسے گھس جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارہ کر کے دکھایا جیسے یہ انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، قبر اس بدبخت برے انسان کے لیے ایسے تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک عذابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کہتی ہے خوش آمدید، جتنے انسان چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ہوائیں قبر میں عام کر دی جاتی ہیں، خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، منکر نکیر بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مر ربک ما دینک من نبیک، مسلمان بندہ صحیح سالم جو ہے وہ اگر فرما برداری میں زندگی گزری ہے، اللہ کے ہاں وہاں پہ قبر کے اندر من اللہ تعالی یہ بندہ صحیح سالم جو ہے وہ منکر نکیر کے جوابات دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ،
نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام. تو اس لیے میرے بھائی ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر قبر میں یہ ہمیں خوش آمدید کے الفاظ ملیں گے. اور اگر اچھی زندگی نہ گزری، یہ تو ہر انسان کو پتہ، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. سکندر اعظم دنیا پر حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ متکبر بادشاہ سمجھتا تھا. ملتان کو فتح کرتے ہوئے جب یہاں سے گزرنے لگا تو کہتے ہیں کہ اس کو ایک تیر لگا. وہ تیر کا زخم بڑھتے بڑھتے سفر میں ترکی تک یہ پہنچا. اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آخری لمحات میں خواہش ظاہر کر رہا ہے. کہتا کوئی ہے؟ آس پاس دیکھ کے سکندر اعظم، اور جب ملتان سے تیر لگا، یاد رکھیے اس نے حکم دے دیا کہ ملتان شہر کا کوئی انسان تو درکنار، کوئی جانور چرند پرند بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، ہر ایک کو قتل کر دو. یہ مشہور ہے کہ انسانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنانے والا انسان اتنا بڑا قاتل تھا. تو حتیٰ کہ جانور بھی، چرند پرند جو چیز نظر آتی اس پر تلوار چلاتے ہوئے سپاہی یہاں سے جو ہے وہ گزرے. تو ترکی کے علاقے تک جب پہنچا تو آخری خواہش ظاہر کرنے لگا. آس پاس دیکھ کے کہنے لگا کوئی ہے آج جو مجھ سے ساری بادشاہت لے لے، ساری بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑے دن کی زندگی دی جائے، اتنی زندگی کہ میں اپنے علاقے تک پہنچ سکوں جہاں پہ رہتا ہوں، اور وہاں پر پہنچ کر مجھے موت آ جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے. 32 سال 8 ماہ کی عمر جو ہے وہ ابھی اس کی ہے جب دنیا سے جا رہا ہے. 32 سال کی عمر میں دیکھیے کتنا بڑا جو ہے وہ قاتل ہے. سکندر اعظم نام ہے. تو ادھار آریتن زندگی چند دن کی مانگ رہا ہے، اتنے دن میں کہ کوئی ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے اس وقت. تو کہنے لگا اتنی زندگی مجھے مل جائے، میں اپنے علاقے تک پہنچ جاؤں اور وہاں پر مجھے موت آ جائے، مجھے کسی بات کا غم نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے موت کا سما آ جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام جب آ جاتے ہیں، کئی دن کیا ایک سیکنڈ کی بھی انسان کو مہلت نہیں مل سکتی. تو میرے بھائی جب موت آئے گی، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر ایک سیکنڈ کے بھی انسان کو مہلت نہیں مل سکتی. اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے والے بنے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے بنے. یہ نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور ہم دنیا میں ابھی تیاری میں لگے ہوں کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے اپنی قبر کو اچھا بنانا ہے، میں نے اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے. بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ ملتان کے اندر جو ہے وہ ان کا دربار بہت بڑا بنا ہوا ہے. وہاں پہ جائیں تو ایک بہت بلند عمارت ہے. ابھی کل پرسوں میں گیا تو وہاں پہ ہو کے بھی آیا. فاتحہ خوانی وہاں پہ سورۃ الملک، سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے وہ بخش جو ہے پھر جو ہے وہ آیا. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی جو عادات تھی، اخلاق تھے، افعال تھے، اعمال تھے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ جو ہے وہ اعمال پیدا فرمائے. حقیقت میں یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اسی لیے آج ان کا نام دنیا میں زندہ موجود ہے. لیکن وہاں پہ جو درباروں پہ آج کل نعوذ باللہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کے ہو رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے یقین جانیے، میں دیکھ کے آیا ہوں، بڑا افسوس ہوا. اکثر درباروں کے اندر جو ہے وہ یہی معاملات ہیں. عورت کا مرد کا اختلاط ہے، اکٹھے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اکٹھے پھر رہے ہیں، سیر گاہ بنایا ہوا ہے. تو میں تو خیر جس مقصد سے گیا تھا وہ مقصد پورا کر کے وہاں سے جو ہے وہ نکل کے آیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ زندگی میں جو ہے وہ بڑی اللہ کی عبادت کی. تو ان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان آیا.
حضرت نے جب ان کو دیکھا کہ یہ میری بڑی خدمت کرنے والا ہے، بڑا اچھا جو ہے یہ نوجوان ہے، چند دن کے اندر جو ہے وہ ان کو خلافت عطا کر دی، اپنا خاص خلیفہ مقرر کر لیا۔ تو اس سے پہلے جو آپ کے خلیفہ تھے ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگا کہ یہ نوجوان کل آیا ہے اور جو ایک دو دن کے اندر ہی جو ہے وہ ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو وہ سارے حاضر خدمت ہوئے، حضرت جی کے پاس کہنے لگے جی حضرت جی آپ کی نظر عنایت ہمارے اوپر نہیں ہوتی جیسے یہ نوجوان کے اوپر ہوتی ہے، آپ نے اپنا خاص نمائندہ خلیفہ مقرر کر دیا، ابھی تو اس کو آئے چند دن ہوئے۔ تو حضرت نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کے یہاں کچھ مہمان آئے، تو آپ نے جو ہے وہ ان خلیفوں کو بھی اور اس نوجوان کو بھی بلایا، کہا کہ مہمان آئے ہیں، یہ مرغیاں جو ہے وہ ذبح کر کے لاؤ، گوشت بنا کے لاؤ، لیکن فرمایا کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں ان مرغیوں کو ذبح کرنا۔ اب جو پہلے خلیفہ تھے وہ گئے اپنی اپنی کوئی دیوار کے پیچھے چھپ کے، کوئی کمرے کے اندر جا کے، کوئی اندھیرے میں ذبح کر کے گوشت بنا کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ نوجوان آیا، ہاتھ میں چری ہے، مرغی زندہ ہے، اس کو ذبح بھی نہیں کیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا؟ کہنے لگا حضرت جی مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ میرا پروردگار جو ہے مجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ ہر جگہ پہ میں کمرے میں بھی گیا، دیوار کے پیچھے، اندھیرے میں، ہر جگہ پہ آنکھوں سے آنسو اس نوجوان کے جاری تھے۔ کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ دنیا میں کیا کہیں پر بھی نظر نہیں آئی جہاں پہ میرا پروردگار مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت نے ان خلفاء کو بلایا، کہا دیکھو یہ نوجوان زندہ مرغی لے کے آ گیا، میں نے پہلے دن سے دیکھا اس نوجوان کے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر موجود ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس لیے میں نے خلافت اس کو جو ہے وہ فوراً عطا کر دی، اور تم ذبح کر کے گوشت بنا کے میرے سامنے لے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ تو میرے بھائی جب ہمارے دلوں میں یہ اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے بھائی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا، اللہ کی ذات کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، جنت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دلوں میں اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کریں۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ امیر شاہ ایک بادشاہ تھا، شکار کا دل کیا، اپنے لاؤ لشکر کو تیار کیا، جنگل کے اندر چلے گئے، ساتھ فوج بھی ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ اب جنگل میں شکار کرتے کرتے فوج ایک طرف نکل گئی، بادشاہ کے ساتھ لاؤ لشکر موجود ہے۔ تو فوج نے دیکھا کہ ایک گائے جنگل کے اندر پھر رہی ہے، آس پاس دیکھا قریب کوئی بھی موجود نہیں ہے، سمجھا کہ اس کا مالک تو ہے نہیں، یہ جانور جو ہے وہ جنگل کے اندر پھر رہا ہے۔ اس گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بڑے مزے سے بیٹھ کے گوشت کھایا، اور گوشت کھانے کے بعد جب بادشاہ کا 3 دن کا سٹے تھا، 3 دن کے بعد بادشاہ واپس جانے لگا، فوج جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ گائے یاد رکھیے ایک بوڑھی خاتون کی تھی۔ جب یہ گائے شام کو گھر نہ پہنچی تو دوسرے دن جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے عورت جو ہے یہ بوڑھی ماں نکلی، جنگل میں پتہ کیا، کسی نے بتایا کہ ہم نے تو دیکھا کہ وہ فوجی ذبح کر رہے تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ گوشت کھایا، اب تو بادشاہ کا قافلہ واپس چلا گیا۔ یہ بوڑھی خاتون کو بڑا جو ہے وہ پریشانی ہوئی کہ میری گائے جو ہے وہ ذبح کر کے فوجی کھا گئے۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی، وہاں پہ فوجیوں نے کھڑا کر لیا کہ بھئی اماں کیسے؟ تو اماں جی نے بتایا کہ ایسے ایسے میری گائے تھی، وہ فوجیوں نے ذبح کر کے کھا لی، میں بادشاہ کے پاس شکایت لے کر جا رہی ہوں۔ اب فوجیوں نے ملنے نہ دیا کہ اگر یہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اب یہ بیچاری بڑی پریشان، کسی اور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں سے 2 دن کے بعد فلاں راستے میں ایک پل آتا ہے، اس پل سے بادشاہ کا جو ہے وہ گزر ہوگا، وہاں پہ آپ کھڑی ہو جانا اور اس بادشاہ کے سامنے جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ کر لینا۔
اب یہ بوڑھی خاتون وہاں پہ 2 دن کے بعد کھڑی ہو گئی، انتظار کرتے ہوئے دیکھا کہ قافلہ آ رہا بڑی ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہ امیر شاہ بادشاہ جب گزرنے لگا تو بادشاہ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ کوئی گاڑی یا اس طرح کوئی بڑا قافلہ تو ہوتا نہیں تھا، بادشاہ اپنی جو ہے وہ سواریوں میں چلا کرتے تھے، تانگہ نما جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سواریاں بادشاہوں کی ہوتی تھی، تو اس کی لگام کو پکڑ لیا، مہار کو پکڑ لیا۔ امیر شاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بوڑھی خاتون، دربان سے پوچھا کہ کس نے جو ہے وہ لگام پکڑی؟ کہا جی ایک بوڑھی خاتون ہے۔ بادشاہ باہر آیا تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اسی پل پہ جو ہے وہ اس معاملے کو سلجھاؤ گے یا آخرت میں پل صراط پر میں تمہارا گریبان اللہ کے دربار میں پکڑوں۔ تو اب امیر شاہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ایسا کون سا معاملہ آ گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی خاتون نے سارا واقعہ سنایا۔ امیر شاہ جو ہے وہ بڑا لرزہ اس کے جسم پر طاری ہوا، کہنے لگا اماں جان یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہیں پر معاملہ جو ہے وہ کلیئر کر لو، آخرت میں اللہ کے دربار میں میں دینے والا جو ہے وہ نہیں ہوں۔ اگر تم نے وہاں میرے گریبان پکڑ لیا تو میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فوجیوں کو غصے ہوئے اور کہا کہ 7 گائے کی قیمت جو ہے وہ اس بوڑھی خاتون کو ادا کی۔ 1 گائے کی نہیں، 7 گائے کی قیمت اس بوڑھی خاتون کو ادا کی، اور اس کا جو ہے وہ معافی بھی مانگی اور کہا خدا کے لیے مجھے دنیا میں معاف کر دینا، یہ نہ ہو کہ آخرت میں پل صراط پر جب گزرنے لگوں اللہ کے دربار میں اگر تو نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں وہاں پہ کیسے دوں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی جو زندگی ہے حقوق العباد کا معاملہ، اسی لیے میں اکثر اس پر زور دیتا ہوں، حقوق العباد کسی کا قرض دینا ہاتھ باندھ کر اس کے گھر میں جا کے ادا کریں۔ آج تک جو غفلت ہوگی ہو گئی، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگے، اس کے گھر میں جا کر دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے ہماری موت واقع ہونے والی ہے۔ اگر اسی طرح چلے گئے اس کا قرض ادا نہ کیا تو یاد رکھیے کہ پھر آخرت میں اللہ کے دربار میں وہ ہم سے مطالبہ کریں گے، اور پھر اللہ کے دربار میں میرے بھائی کوئی انسان نہیں دے سکے گا، وہاں پہ اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے یہ چند دن کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بنے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہم سب ختم ہو جائیں گے، اس دنیا کی زندگی سے چلے جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بہلول دانا آپ جانتے ہیں ایک مجذوب آدمی تھا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں۔ تو خلیفہ ہارون رشید وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، ہر وقت اجازت دی ہوئی تھی، دربار والوں کو کہا ہوا تھا یہ بہلول دانا گزرتے ہوئے جب بھی دربار میں آنا چاہے اس کو کسی نے روکنا نہیں ہے، ہر وقت آنے کی اجازت ہے میرے دربار میں۔ تو ایک فقیروں کا روپ دھارے ہوئے یہ ہر وقت پھرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، بڑا اللہ کا جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ ولی آدمی تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کا آخری وقت تھا، یہ دربار میں داخل ہوا اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور جو ہے وہ پاس آ کر بیٹھ گئے، فرمایا کیا حالت ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کے سفر پر جو ہے وہ لگتا ہے ارادہ ہے۔ کہا اچھا، پھر فوج لاؤ لشکر آگے بھیج دیا؟ کہا وہاں سے واپس بھی آنا ہے یا نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگا بہلول کیسی باتیں کر رہے ہو، وہاں سے کون واپس آتا ہے؟ کہا اچھا لاؤ لشکر بھیجا، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں آپ کے لیے وہاں پہ بستر لگائیں، آپ کے لیے وہاں پہ آسائشوں کا انتظام کریں۔ کہاں بہلول کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا نہیں، دنیا کے اندر تو آپ کا یہی روٹین تھی نا، دنیا میں آپ نے 2-3 دن کے کہیں پہ سفر پہ جانا ہوتا تھا تو آپ اس کے لیے اپنے لاؤ لشکر پہلے سے بھیجتے تھے کہ جا کے وہاں پہ میرے ٹھہرنے کا انتظام کرو، میرے لیے جو ہے وہ بستر لگاؤ، تخت لگاؤ۔ یہ سارے نظام جب مکمل ہو جاتے تھے تو پھر قاصد آپ کے پاس آتا تھا، آپ اپنا سفر لاؤ لشکر کے ساتھ پھر کرتے تھے۔ تو آپ کیسے بادشاہ ہیں؟
اب آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں، تیاری کے لیے کوئی لال لشکر نہیں بھیجا. کہا یہ میرے پاس ایک عصا تھی، چھڑی تھی، یہ زندگی میں آپ نے مجھے ہدیہ کی تھی، اور کہا تھا کہ دنیا میں جب آپ اپنے آپ سے زیادہ کوئی آپ کو بے وقوف انسان ملے، یہ چھڑی اس کو دے دینا. اس وقت آپ سے زیادہ مجھے جو ہے وہ بے وقوف انسان دنیا میں نظر نہیں آتا، یہ آپ کی چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھ سے زیادہ آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں. تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بہلول واقعتاً میں تجھے جو ہے وہ نہ سمجھ سکا، زندگی میں تیری باتیں ایسی ہی ہوتی تھی کہ جس سے اللہ یاد آ جاتا تھا. زندگی میں اپنے سفر کے لیے لاؤ لشکر بھیجتا تھا، وہاں پہ جا کے میرے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، پھر میں اپنا سفر شروع کرتا تھا. لیکن اب آخرت کا سفر ہے، واقعتاً تو نے صحیح کہا کہ مجھ سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں. آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہ کی. حالانکہ یہ دنیا میں ایسا سمجھیے کہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. خلیفہ ہارون رشید کی کبھی آپ بیتی آپ پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، یقین جانیے آج کا غریب سے غریب بندہ بھی اتنی عبادت نہیں کرتا. ایک کتاب کے اندر میں نے ان کا واقعہ پڑھا کہ روزانہ ہر رات کو 1000 رکعت نفل یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تہجد کے نوافل 1000 کی تعداد میں، اور ان کے محل میں 24 گھنٹے زبیدہ خاتون نے ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی تھی کہ وہ بچیاں وہاں پہ بیٹھ کے دن رات قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتی. وہ جاتے ہوئے بھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے. یہ تو اولیاء تھے، دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے 100% کامیابی والی زندگی گزاری، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی دنیا کے اندر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. عمر تو موت سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن اس بات سے جاتے ہوئے رو رہا ہوں کہ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا. اس ڈر سے جو ہے وہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور اللہ کے دنیا میں پتہ بھی ہے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں. 10 مبشرہ میں ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور ایسی حکومت کرنے والے کہ کائنات میں ایسی کسی نے حکومت نہیں کی. 24 لاکھ مربع میل پر عادلانہ حکومت کرنے والے، جو اپنی زندگی میں اپنا ہی گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اے عمر، اگر تیری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا، نجس جانور، تو کر اللہ کے ہاں جو ہے وہ کیا جواب دو گے؟ انسان نہیں، ایک نجس جانور کے بارے میں یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیں. ایسی عادلانہ حکومت کرنے والے کہ کافر بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ایک عمر اور دنیا میں آ جاتا تو پوری دنیا میں عدل کا انصاف قائم ہو جاتا. ایسی حکومت کرنے والے بھی جب دنیا سے صحابہ جا رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. میرے بھائی، میں اور آپ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہم سے بڑا متقی آدمی کوئی نہیں. کبھی تہجد کے نوافل پڑھ لیے، ہم سے بڑا متقی آدمی کوئی نہیں. تو میرے بھائی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ اس وقت کوئی موجود ہے؟ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ اس وقت عرش کے فرشتے موجود ہیں یا دوسرے فرشتے موجود ہیں؟ باقی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اذا الشمس کورت، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. آسمانوں کی موت، زمین کی موت، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گا. اللہ پوچھیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں ہے وہ ظالم جو دنیا میں ظلم کر کے کہتے تھے ہم سے بڑا بادشاہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، اللہ کہے گا کہاں ہے متکبر؟
ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جو دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے، اپنی گردن کو ٹیڑھا کر کے فخر کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے بڑا متکبر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہیں گے این المتکبرون، کہاں ہے وہ آج متکبر؟ لیکن کوئی آواز کہیں سے نہیں آئے گی، اللہ عرش سے سوال کریں گے، اللہ کا عرش بولے گا یا اللہ اس وقت عرش کے فرشتے موجود ہیں یا مقرب فرشتے موجود ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی عرش کے فرشتوں کو کہیں گے مت، سارے کے سارے جو ہے وہ مر جاؤ، وفات پا جاؤ، عرش کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام 4 مقرب فرشتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہر نبی کے پاس دنیا میں وحی لاتے رہے، وحی لانے کا کام اللہ نے جبرائیل امین کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں، یاد رکھیے جبرائیل امین کا دنیا میں اس کے بعد نزول نہیں ہوا۔ پہلے ہر نبی کی خدمت میں آتے تھے، اور ہمارے نبی کے پاس کتنی مرتبہ ہے یہ بڑی مفصل حدیث ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو کہیں گے مت، فوت ہو جا، مر جا، جبرائیل امین کی بھی وفات ہو جائے گی۔ اور جب اللہ عرش سے سوال کریں گے کوئی موجود ہے تو عرش کے فرشتے کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں یا مقرب فرشتے ہیں؟ تو اللہ جب کہیں گے وفات پا جاؤ، مر جاؤ، تو عرش کہے گا یا اللہ ان مقرب فرشتوں کو تو رہنے دو، لیکن اللہ کا حکم ہوگا مت، سارے کے سارے وہیں پہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے وقت سور پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو بھی فرمائیں گے مت، موت آ جائے، مر جائیں۔ اسرافیل کا کہتے ہیں سور ایسے عرش پر جا کر لگے گا جیسے ہمارے پنکھے چھتوں کے قریب لگے ہوتے ہیں، وہ سور عرش پر ایسے لٹک جائے گا، اسرافیل کی بھی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اللہ ان کو بھی حکم فرمائیں گے، وہ بھی وفات پا جائیں گے۔ اب فرمائیں گے اللہ کون زندہ ہے؟ اسرائیل بچیں گے جو ہماری موت پر مقرر ہیں۔ جب بھی انسان کی موت آتی ہے اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ بس مقرر ہے، ہر ایک انسان کے پاس جاتا ہے جو ہماری روح کو قبض کرتا ہے۔ یہ اسرائیل علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، آج تک میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک انبیاء کی روح کو بھی قبض کیا، نیک لوگوں کی روح کو بھی قبض کیا، لیکن کسی بھی نبی کے پاس آنے کے لیے مجھے اللہ نے نہیں فرمایا کہ جا کے پہلے اجازت طلب کرنا، سلام کرنا، ادب کے ساتھ جانا، اجازت ملے تو اندر داخل ہونا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ یہ صرف آپ کا مقام ہے، اللہ نے آپ کی طرف مجھے کہہ کے بھیجا ہے۔ تو یاد رکھیے اسرائیل علیہ السلام ہر ایک ذی روح چیز کی موت جو مقرر ہے جب آنی ہے تو روح نکالنے کے لیے یہی فرشتہ موجود ہے۔ اللہ اس کو بھی فرمائیں گے مت، فوت ہو جا، مر جا، یہ بھی وفات پا جائیں گے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے بچے کی موت، جو ہمیں موت آتی ہے نظر نہیں آتی، روح جسم سے خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اس موت کو بھی کہیں گے تو بھی آج مر جا، ختم ہو جا، کیونکہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے، لہذا موت کو حکم ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ کی ذات صرف اور صرف اکیلی ذات رہ جائیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ انسانوں کو کھڑا کرے گا قبروں سے،
تمام تر انسانیت اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی، حساب و کتاب کا فیصلہ ہوگا، میدان محشر سجے گا، تو میرے بھائی جب ہم نے ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہر ذی روح چیز ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمیں فخر کس بات کا ہے؟ ہمارے اندر تکبر کس بات کا ہے؟ ہمارے اندر دنیا کی محبت کس بات کی ہے؟ اس لیے خدا را یہ دن کی جو زندگی ہے اللہ کے حکموں پر گزارنے والے بنے، دنیاوی معاملات بھی ساتھ چلتے رہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، ہر ایک چیز میں اللہ کا حکم سامنے رکھ کے پھر کریں۔ اپنی دولت پر فخر، غرور، تکبر نہ کریں۔ آپ امیر ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے جو بھی بڑے ہیں، اس بات پر فخر نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، جب بھی اللہ چھیننا چاہے دنیا کے اندر ہم سے چھین سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہم اللہ کے اختیار سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہماری موت واقع ہو جائے گی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، موت ہو جائے گی، تو اس لیے جب ختم ہونا ہے تو اس موت سے پہلے ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا ہر عمل، ہر ادا اللہ کو پسند آ جائے، اور جب اللہ کو دنیا میں پسند آئے گی تو پھر میرے بھائی دنیا جہاں دونوں ہمارے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو چند دن کی زندگی ہے اللہ اپنے حکموں پر جو ہے وہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔